الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں مجھے جس عنوان پر بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ عنوان ہے ہمارے اکابر ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا پودا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا تعارف۔ یاد رکھیں چند منٹوں میں اس ایک صدی کی کارگزاری سنانا یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس کو ایک جملے میں پرونا چاہوں گا۔ ہمارے اکابر نے فرمایا یہ ایسے دیوانوں کی جماعت ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر محاذ پر خدمت کی ہے۔ بس اتنا سا کہنا چاہوں گا۔ اس کا ایک ماضی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ ابھی منعقد 7 اکتوبر ملتان قلعہ قاسم باغ پر کانفرنس میں فرمانے لگے۔ وہی الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک شاندار ماضی ہے اور اس پلیٹ فارم سے قادیانیت کو دعوت اسلام بھی دی گئی اور قادیانیوں کا راستہ بھی روکا گیا۔ یہ شاندار ماضی کیسے شروع ہوا؟ یاد رکھیں 1839-40 میں مرزا غلام قادیانی نے ہندوستان کی سرزمین پر جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ شخص جو اپنے پرزے نکالتا گیا تو 1908 میں یہ شخص اس دنیا سے واصل جہنم ہو گیا۔ 1908 میں یہ شخص مر گیا اور اس کے بعد الحمدللہ ہمارے اکابر میدان میں اترے۔ اس فتنے کا لٹریچر ہاتھ میں لگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا لٹریچر پڑھا تو حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک نیند نہیں آئی، اور پھر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے۔ ملتان مسجد سراجہ میں 47 میں پاکستان بنا، 49 میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلے امیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ مقرر ہوئے اور پہلی بیعت کرنے والے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ قافلہ آگے چلا۔ 52 میں ایک بہت بڑا اجتماع چناب نگر کے کنارے پر ہوا اور اس میں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخی الفاظ کہے۔ اس وقت مرزا قادیانی کا خلیفہ جو چناب نگر میں رہا کرتا تھا اس کا نام تھا مرزا محمود۔ اس کو پکارتے ہوئے کہنے لگے مرزا محمود 52 تک کا دور تمہارا تھا، اگلی جو صدی اگلا جو سال شروع ہوگا وہ مسلمانوں کا سال ہوگا۔ اور پھر امت نے دیکھا 53 میں 10,000 مسلمانوں نے شہادتیں دی اور ہر بچہ بڑا بوڑھا ہماری مائیں بہنیں ہر ایک کے کلیجے میں یہ بات اتار دی گئی کہ یاد رکھنا حضور ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ چنانچہ 74 میں دوسری تحریک کا آغاز ہوا۔ پہلی تحریک 53 میں چلی، دوسری تحریک 74 کی اسمبلی نے دیکھی۔ الحمدللہ قادیانیت کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے تاریخ ساز فیصلہ دیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہہ دیں قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام دین اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ تیسری تحریک چلی۔ 1984 میں ایک آرڈیننس پاس ہوا۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے یہ آرڈیننس پاس کیا کہ قادیانیوں کا کسی بھی طریقے سے یہ جب 74 میں بل پاس ہوا اپنے سینے پر بیج لگایا کرتے تھے ہم نہیں مانتے پاکستان کے قانون کو، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اور پھر ہمارے اکابر میدان
میدان میں آئے، ایک آرڈیننس پاس ہوا، پھر ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ان کو ان ساری چیزوں خرافات سے روکا گیا۔ میرے دوستو یاد رکھیں، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے 53 میں تحریک چلی، انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، 74 میں تحریک چلی، پھر ان کو ذلت نصیب ہوئی، 84 میں تحریک چلی، پھر ان کو رسوائی نصیب ہوئی۔ یاد رکھیں، حضرت فرمانے لگے اب اگر پاکستان میں ان کے خلاف تحریک چلی تو یہ قادیانیت کے خاتمے کی تحریک ہوگی۔ آپ بھی کہہ دیں انشاءاللہ تعالی قادیانیت کے خاتمے کی تحریک ہوگی۔ یہ اس کا تھوڑا سا ماضی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ میرے دوستو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت الحمدللہ اس پلیٹ فارم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر محاذ پر الحمدللہ جنگ لڑی، فتنوں کا مقابلہ کیا، اور خصوصاً قادیانیت کے فتنے کا مقابلہ کیا، اور امت کو کامیابی ہوئی۔ یہی پلیٹ فارم تھا۔ 53 کی تحریک چلی، مجلس تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم تھا۔ 74 کی تحریک چلی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم تھا۔ 84 کی تحریک چلی، صرف اور صرف ہمارے اکابر اسی پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور تمام دنیا کو پیغام دیا، دیکھو جہاں کہیں بھی، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ 74 میں جب بل پاس ہوا یہ لوگ بیرون دنیا پہنچے، یہ جہاں کہیں بھی پہنچے، امریکہ گئے، افریقہ گئے، برطانیہ گئے، کینیڈا گئے، لندن گئے، جہاں کہیں بھی گئے، مجلس تحفظ ختم نبوت کے خدام نے وہاں پہنچ کر الحمدللہ ان کا مقابلہ کیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر مرکزیہ شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ دفتر ختم نبوت نمائش میں تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر کارگزاری سنائی کہ حضرت یہ 74 میں بل پاس ہوا، انہوں نے افریقہ میں پہنچ کر شہر مالی میں وہاں 40,000 مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ یہ کارگزاری پیش کی تو حضرت نے ایک بہت بڑا وفد علماء کا تیار کیا، وہاں افریقہ میں پہنچے، ان 40,000 مسلمانوں کو دوبارہ دارِ اسلام پہ داخل کیا گیا۔ یہ آپ کی جماعت کی کارگزاری ہے، یہ ماضی ہے جس کے بارے میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے کہ شاندار ماضی ہے، کسی کو کچھ بتانے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ عالمی مجلس ایک ایسا ادارہ ہے۔ حال دیکھیے ابھی کیا ہو رہا ہے کراچی میں، الحمدللہ اس وقت آج بھی کل بھی ہم مقابلے میں مسابقے میں شریک رہے۔ ایک پلیٹ فارم ہے الائنس ایسوسییشن، الحمدللہ 350 سکولز کے بچوں میں یہ تقریری مسابقہ، نعت کمپٹیشن، تلاوت کمپٹیشن، اسی طریقے سے قرات کمپٹیشن کے نام سے بچوں میں ختم نبوت کی آگاہی مہم، آگاہی برائے خاتم النبیین کے نام سے الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے۔ 350 سکولوں میں یہ پروگرام الحمدللہ ابھی بھی آج بھی جاری ہے، اس کا فائنل مقابلہ کچھ ہی دنوں کے بعد منعقد کیا جائے گا۔ مدارس کے تحت الحمدللہ دینی مدارس میں ایک روزہ تحفظ ختم نبوت نشست کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو مختلف مدارس میں کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے مدارس میں ایک روزہ نشست کا اہتمام کیا گیا۔ تربیتی نشست میں اسی طریقے سے طلبہ اکرام کے لیے تربیتی نشست کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو ہر مہینے تیسری جمعرات کو یہاں دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نمائش شرکیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کراچی کے اور مزید 4 مقام پر یہ تربیت نشست کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حالیہ آپ نے سنا ہوگا تقریری مسابقے، یہ 3 مرحلوں پر مشتمل تھے، دینی مدارس، بین المدارس تقریری مسابقہ، طلبہ اکرام میں صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے الحمدللہ اس کی بھی طلبہ اکرام میں فکر فرمائی۔ وکلا کنونشن ابھی 25 ستمبر گزرا، اس 25 ستمبر کو سندھ بار ایسوسییشن کے تحت وکلا کنونشن الحمدللہ کراچی بار میں اس کا انعقاد کیا گیا۔ ایک بہت بڑی وکلا کی تعداد نے اس میں شرکت کی، اس کا نتیجہ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس میں 2 قراردادیں منظور اسی وقت فی الفور منظور ہو گئی، اسی وقت منظور ہو گئی 2 قراردادیں۔ ایک یہ کہ کوئی بھی وکیل جب تک کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا حلف نہ اٹھا لے تو اسے وکالت کا حلف نامہ نہ دیا جائے۔ نمبر 2،
اس عدالت کے چوراہے میں ایک چوراہا ایسا بھی تھا جس کا نام الحمدللہ ختم نبوت چوک سے منسوخ کیا گیا. یہ 2 قراردادیں اسی وقت منظور کی گئی. ابھی حال ہی میں عثمان انسٹیٹیوٹ میں ہمارے ٹیچر ٹریننگ ایکسپو منعقد ہوا. کراچی کے بہت سے ٹرینرز ٹیچرز وہاں الحمدللہ تشریف لائے اور اس میں ایک پیغام دیا گیا کہ ختم نبوت کی ذمہ داری بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. ابھی حال ہی میں یہ ملک پاکستان وطن عزیز پاکستان میں بڑی بڑی کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا جس پہ مینار پاکستان، راول پنڈی میں لیاقت باغ اور حال ہی میں یہاں قلعہ قاسم باغ پر ملتان میں بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت اپنی وسعت کے مطابق اپنے اکابر کے فرامین کی روشنی میں اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. یہ حال ماضی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، حال میں کچھ نہ کچھ کارگزاری وقت کے مطابق میں نے آپ کے سامنے بیان کی. یاد رکھیں استقبال میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ حضرات انشاءاللہ مجلس کے خدام کے ساتھ مل کر چلنا چاہیں گے تو یہ آگے جماعت قدم بقدم بڑھتی رہے گی. کیا خیال ہے آپ تمام حضرات ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی؟ ہاتھ اٹھا کر ارادہ کیجئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ہم سب انشاءاللہ برکر رہیں گے. میں اب اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.